پہلا جو عین ہے وہی پہلا امام ہے، پھر اس کے بعد لام کا جو اہتمام ہے، کلمہ کلمہ وہ لا الہ کا ہے، لا کلام ہے، اور میم وہ کہ جس پہ امامت تمام ہے، دونوں جہاں کی آخری سرحد تلک ہے علم، پھیلا ہوا علی سے محمد تلک ہے علم، انا مدینۃ العلم وعلی بابها، علم کا شہر ہوں میں، علم کا شہر ہوں میں، اور علی ہے دروازہ، انا مدینۃ العلم وعلی بابها. التنکیہ فی شرح العروۃ الوثقی، تقریر الابحاث، استاد الاعظم سماحت آیت اللہ العظمی سید ابو القاسم خوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم بہ نستعین واللہ خیر معین. روایت احمد ابن ہلال یہ تھی کہ الماء الذی یغسل بہ الثوب اور یغتسل بہ الرجل من الجنابت، ایک آدمی کپڑا دھوتا ہے یا جنابت سے پاک ہوتا ہے، لا یجوز ان یتوضأ منہ او اشباہہ، تو اس سے وضو اور اشباہ وضو کرنا جائز نہیں. اس سے تقریب استدلال لیا گیا کہ ماء الاستنجا سے بھی جو ہے وہ وضو غسل نہیں کیا جا سکتا ہے. روایت پر آخری احمد ابن ہلال کی روایت ہونے کے ناطے سند ضعیف ہے، کیونکہ یہ وہ ملعون تھا کہ جس کو سب نے لعنت کی ہے. یہ غالی بھی تھا، بے دین انسان تھا، بہت غالی بھی تھا، ناصبی بھی تھا، ساتھ ساتھ دونوں چیزیں ملا کے کرتا تھا، یعنی بے دینی کا کام تھا اس کا. ہاں لیکن اس کو کہتے بے دین، جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، جو منہ میں آتا بولتا تھا. ہاں لیکن ایک وقت میں نہیں، دو الگ الگ وقت میں، کبھی اس طرح کی بات کرتا، کبھی اس طرح کی بات کرتا. محبت دکھاتا تو بہت اونچی دکھاتا ہے، اور جو ہے دشمنی دکھاتا تو بہت نیچی دکھاتا ہے. ہاں اسی لیے ہم بے دین سے تعبیر اسی لیے بے دین سے تعبیر کر رہے ہیں. بے دین کا مطلب ہی یہی ہے ہمارا. ہاں سمجھیں اس کی جو مرضی. جیسے نصیری جو ہے اس کے اندر جو عقیدہ آیا تھا وہ محارم کے ساتھ نکاح کو جائز، حتیٰ نصیریوں کو بھی بتائیں کہ یہ تمہارے جو ہے قائد کا عقیدہ تھا، تم اپنی ماں بہنوں کو کیا اس طرح جو ہے شادی کر سکتے ہیں؟ نہیں. وہ خود بھی توبہ کرے گا کہ اس کے دو تین ایسے عقیدے کہ وہ خود نصیری لوگ بھی نہیں مانیں گے کہ بھائی یہ تو ہم بھی نہیں مانتے ہیں. تو ہم تو کتاب کے حوالے سے اس کو بتا سکتے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب میں ہر جگہ لکھا ہوا ہے تمہارے جو ہے قائد کا طریقہ یہ تھا. تو نصیریوں کو سب سے اچھا طریقہ ان کے قائد کی جو ہے عقائد ہی کو دکھاتا ہے کہ آپ خود ہی توبہ کرو گے نصیریت سے. ایک نام دیا تھا، ابھی ہم درائے میں پڑھ رہے تھے نا، آیا تھا نام، پورا نام جو ہے دیا تھا اس کے اندر. درائے کی کتاب میں بھی چند دنوں پہلے درس میں آیا تھا. علم رجال میں بھی ان کا تذکرہ تھا، لیکن درائے میں بہت صاف واضح اس کے عقیدے کو بھی ذکر کیے گئے. دو تین ایسے عقیدے جو بالکل باطل ہیں، خود نصیری بھی قبول نہیں کرے گا. تو یہ نصیری کو قائل کرنے کے لیے بہترین ہے کہ خود تمہارے قائد کا یہ عقیدہ ہے، دیکھو یہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. وہ سب وہیں لکھا تھا، اب اس سے کچھ یاد نہیں ہمیں، اس وقت ہی آیا تھا. آخری درسوں نصیری کی جو تذکرہ ہے وہیں پر فرقہ نصیریہ کی جو آیا وہاں پر تذکرہ ہے. درائے کتاب میں جا کے دیکھیں تو پتہ چل جائے گا.
تو ہلال ابن نافع ایک بے دین آدمی تھا، کبھی ناصبی ہو جاتا، کبھی جو ہے غالی ہو جاتا، کبھی کچھ اور، اپنے جو ان کے منہ میں آتا تو بولتا تھا۔ تو اس جہت سے احمد ابن ہلال کی روایت قابل قبول نہیں ہے سند کے لحاظ سے۔ اما بحسب دلالات، بات چلے دلالت پر، آج جو گفتگو ساری دلالت پر ہے کہ آیا اسماء الاستنجا میں یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ وضو غسل اس سے دوبارہ نہ کیا جا سکے، حدث کو رفع نہ کیا جا سکے۔ آغا خوئی فرماتے ہیں کہ اس روایت سے استدلال اس وقت مکمل ہوتا کہ جب ہم غسالہ اور ماء استنجا کو پاک مان کے وضو و غسل حدث اصغر و حدث اکبر کو رفع کریں، تب ہماری بات چل رہی ہے۔ نجاست فرض کرنے کی صورت میں یہ استدلال ہی باطل ہے، کیونکہ فرض ہمارا ہے کہ طہارت ماننے کے بعد آیا حدث اصغر و اکبر صحیح ہے یا نہیں۔ اگر ہم قائل ہو جائیں کہ غسالہ و غسل یہ ماء الاستنجا مطلقاً پاک ہے، یا بعض صورتوں میں پاک بعض صورتوں میں نجس، تو طہارت والی صورت اگر سامنے آئے اور اس کے باوجود یہ روایت اپنے اطلاق کے ساتھ طہارت کے باوجود یہ کہتی کہ اس ماء الاستنجا سے مطلقاً حدث کو رفع نہیں کیا جا سکتا، تب تو صحیح ہوتا، کیونکہ فرض ہمارا ہے کہ ماء الاستنجا پاک ہو تو حدث اصغر و اکبر کو رفع کر سکتی ہے نہیں۔ اما اگر ہم ماء الاستنجا کو بنا رکھیں اس بات پر تو نجاست کے ساتھ ماء الاستنجا ہے، تو اس روایت سے ماء الاستنجا رفع حدث میں کام نہیں آ سکتا ہے، اس پر استدلال نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ضروری ہے کہ نجس چیز کسی کو رفع حدث نہ وضو نہ غسل کسی میں کام نہیں آ سکتی ہے۔ تو یہ روایت جو کہہ رہی ہے کہ وضو بھی نہیں کر سکتے غسل بھی نہیں کر سکتے، وہ اپنے مورد کے ساتھ خاص ہو جائے گی کہ نجاست کی صورت میں نہ وضو کر سکتے نہ غسل کر سکتے، وہ اپنے مورد کے ساتھ کہ نجاست والے مورد کے ساتھ خاص ہو جائے گی کہ وضو و غسل نہیں کر سکتے یا نجس ہو، وہ تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اور اس ماء استنجا کو جو نجس ہو گیا اس کو اس ماء استنجا پر تطبیق نہیں کر سکتے جو ماء استنجا کو پاک مان رہے ہیں، بس اس لیے اس غسالہ کو کہ جو نجس ہو جائے اس سے وضو و غسل نہیں کیا جا سکتا، آپ ماء استنجا طہارت کے ساتھ اس کو تطبیق نہیں کر سکتے ہیں۔ اور امام علیہ السلام نے شاید وہاں پر جو منع کیا ہے اس وجہ سے منع کیا ہو کہ وہ غسالہ جو نجس ہو گیا تھا اس لیے وضو و غسل کی ممانعت قرار دی ہے، اس لیے جو ہے اس روایت کو ماء استنجا کے اوپر شامل نہیں کر سکتے ہیں۔ جیسے کہ اکثر مانعین جو وضو و غسل کو منع کرتے ہیں وہ اکثر نجاست کی طرف جاتے ہیں کہ غسالہ نجس ہو گیا ہے اس لیے وضو و غسل کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر
یہ روایت وہاں پر تطبیق کرے گی جہاں نجاست آب ہے. ہم تو فرض کریں کہ جب پاک ہے تب آیا حدث سے اصغر اور اکبر کو رفع کر سکتا ہے یا نہیں، یہ بحث ہے ہماری. اس لیے ہم اس حدیث کی اس دلالت پر اس جہت سے مناقشہ بھی کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ اجماع جس اجماع کا ادعا کیا گیا ہے کہ ممنوع ہے، یہ اتفاق مستند ہے نجاست غسالہ پر، اور وہ اجماع تعبدی بھی نہیں ہے. اس لیے یہ نجاست غسالہ وہ ہماری بحث سے تعلق ہی نہیں رکھتا ہے. ہماری بحث ہے کہ ماں غسالہ پاک ہو تو اس کے بعد کیا اس سے وضو غسل کیا جا سکتا ہے یا نہیں. خلاصہ مطلب یہ کہ آقا خوئی فرماتے ہیں متحصل مطلب وہ ہے کہ جس کو صاحب حدائق نے پیش کیا ہے اور اس کو اردبیلی قدس سے روح کی طرف نسبت دیا ہے کہ ماں استنجا کفایت کرتا رفع حدث و خبث میں جو اوفق بقواعد ہے، اگرچہ کہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا پانی مل سکتا ہے تو وضو غسل اس پانی سے نہ کیا جائے، جس طرح احتیاط تقاضا کرتا ہے کہ وضو غسل کو جمع کرنے کے ساتھ ساتھ تیمم بھی کر لیا جائے وقت کے وسعت کے ساتھ. تو احتیاط اچھا ہے کہ انسان تیمم بھی کرے اگر پانی دوسرا نہیں ملتا ہے، اور اس پانی سے وضو غسل بھی کر لے. عالم ہونے پر جب ادلہ شرعیہ سے طہارت ثابت ہے تو وضو غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن ادلہ شرعیہ سے طہارت ثابت ہونا عالم نہیں بناتا ہے. وہ عالم بنانا تو آغا نائینی کا نظریہ تھا. کوئی تو کہتے عالم نہیں ہے. یہ ادلہ شرعیہ سے بات ثابت ہوئی، عالم تھوڑی ہو گیا کوئی. تو ایک کے نظریے کو دوسرے سے تو نہیں ملایا جا سکتا ہے. وہ آغا نائینی کا نظریہ تھا. ہاں تو کوئی نے تو نہیں کہا تھا نا وہ. اس لیے کہتے ہیں ادلہ شرعیہ سے ہمارے پاس یہ ثابت ہوا ہے کہ پانی پاک ہے، اس لیے وضو غسل کیا جا سکتا ہے. لیکن کوئی احتیاط کرتا ہے تو اچھی بات ہے. احتیاط کیا کرے؟ احتیاط ہے کہ دوسرا پانی ملتا ہے تو دوسرے پانی سے وضو کرے. احتیاط یہ ہے کہ آپ کو اگر دوسرا پانی نہیں ملتا ہے تو اس پانی سے وضو غسل کرے، لیکن ساتھ ساتھ تیمم بھی کرے. مسئلہ نہیں. احتیاط کرنا تو اچھا ہے کتنے. اور احتیاط یہ تقاضا کرتا ہے کہ جب وقت تنگ ہو تو تیمم کو چھوڑ کر وضو غسل ہی کرے، تیمم نہ کرے. وقت تنگ ہے نا، تو ایسا نہیں کہ پہلے تیمم کرنے بیٹھ جائیں وہ وقت ہی نکل جائے. نہیں، وضو غسل کریں، پہلے وضو غسل کریں، کیونکہ ہمارے پاس ادلہ شرعیہ سے وہ ثابت ہوا ہے، تیمم ثابت نہیں ہوا ہے. اس لیے پہلے وضو غسل کا رتبہ مقدم ہے. تیمم نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، اس کو چھوڑ دیں، لیکن وضو غسل کرنا ضروری ہے. بس اس وقت کوئی تیمم سے اکتفا کرے اور کہ بھائی مجھے جو ہے اس پانی میں وضو غسل کرنے مزہ نہیں آ رہا ہے،
تو مزہ تھوڑی چلتا ہے نہیں. یہاں پر جو ہے کہا میں تیمم کر کے نماز پڑھ لوں گا. تیمم کر کے نماز نہیں پڑھے گی, اسی پانی سے آپ کو جو ہے وضو غسل کرنا پڑے گا. تو اکتفاء بتیمم اس وقت خلاف احتیاط ہے. خوئی کا جملہ یہ ہے فَإِنَّ الْإِكْتِفَاءَ بِالتَّيَمُّمِ حِينَئِذٍ خلاف الاحتیاط ہے. کوئی تیمم پر اکتفا کر کے روز نماز انجام دے دے تو خلاف احتیاط ہے, کیونکہ اصل وظیفہ اس کا جو ہے وضو غسل کا ہی ہے, کیونکہ پانی پاک ہے. تو کلام اس مسئلے میں دو مقام پر واقع ہوگا. ایک یہ کہ آیا اس پانی کو رفع حدث و خبث میں استعمال کیا جا سکتا ہے یا نہیں, اور دوسری بحث یہ ہوگی کہ آیا یہ پانی نجس ہے یا پاک ہے. اما مقام اول کہ جس کے اندر کلام یہ ہے کہ ہم وہی گفتگو جو ماء استنجا میں گفتگو لے کر آئیں یہاں پر بھی کریں گے. اگر ہم کہتے ہیں کہ یہ پانی نجس ہے تو اس کو پینا بھی جائز نہیں ہے, رفع خبث و حدث میں استعمال کرنا جائز نہیں. جیسا کہ ہم طہارت کے قائل ہو جائیں تو پھر خبث بھی ازالہ کی جا سکتی, اس کو رفع حدث میں بھی استعمال کیا, اس کو پینے میں بھی استعمال کیا جا سکتا, کیونکہ پاک پانی ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے کہ اس کو استعمال کرنے کی رفع حدث میں اجازت نہ ہو, سوا وہ اجماعات منقولہ اور روایت احمد ابن ہلال کہ جس کے بارے میں ہم نے دونوں کے سلسلے میں گفتگو کر دی کہ اجماع منقولہ بھی قابل قبول نہیں ہے اور روایت احمد ابن ہلال بھی قابل قبول نہیں ہے. اس لیے یہ چیزیں آ کر کے مانے نہیں ہو سکتا کہ پانی پاک ہونے کے باوجود اس کو حدث اور خبث کی رفع کرنے میں استعمال نہ کر سکے اور پینے کے استعمال کے اندر جو ہے استعمال نہ ہو سکے. یہ دونوں چیزیں جو ہے, اس لیے دو چیزیں مانے تھی, اجماعات منقولہ اور روایت احمد ابن ہلال, ان دونوں کی حیثیت کو آپ کے سامنے پیش کر دیا گیا. صلی اللہ علیہ